السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال ہے محمد مصور ہیں بہاول پور سے. بڑا خوبصورت نام ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ نے اپنے کیریئر میں بے شمار سیاستدانوں کو بطور حکمران پاکستان میں ناکام ہوتے دیکھا ہے. تنقید اور اختلاف کو ایک طرف رکھ کر آپ مریم نواز کو عزت سادات بچانے کے لیے کیا مشورہ دیں گے؟ مصور صاحب نے عزت سادات کو انورٹڈ کاماز میں لکھا ہے. مصور صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس ملک میں میڈیا کے ہر بندے نے، ہر کالمسٹ، الیکٹرانک میڈیا پہ ہر بندہ جو آتا ہے، مولوی حضرات، یہ اس طرح کے لوگوں نے، ہم جیسے سارے جو اس طرح کے ہیں، انہوں نے مفت مشورہ کارپوریشنیں کھولی ہوتی ہیں، شوق کیا مشورے بانٹتے رہتے ہیں. مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں ہے. ایک موٹی جٹکی بات ہے، مشورہ نہیں ہے، ایک محاورہ ہے. یہ کئی زبانوں میں ہے، چائنیز میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے. سوشل یو ریپ، جو بیجو گے وہی ریپ کرو گے، کاٹو گے. مختلف عربک میں بھی ہے. تو موٹی سی بات ہے کہ بھئی یہ خاتون جو کچھ کاشت کرے گی وہی کچھ کاٹے گی. باقی مشورہ نہیں. میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ کے نہیں بلکہ اپنے آپ کے تبسط سے اپنے تمام جو ہیں ہمارے جو ویورز ہیں ان کے ساتھ، کہ یہ آخری اننگ ہے. اگر مریم ایکسپشنلی بریلینٹ ثابت نہیں ہوتی، مجھے نہیں پتا، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، وہ دیکھیں تو پھر پتہ چلے گا نا. اب باقی میں تو نہیں جانتا، I don't know her at all. یہ اس خاندان کا آخری شو ہے، فنشڈ. اور ایک محاورہ یاد دلاؤں آپ کو، ہمارے کہتے ہیں کہ چراغ بجھنے سے پہلے بھڑکتا ہے. یہ آخری بھڑکاؤ ہے اس چراغ کا. اور نفسیات جو بھی ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لی ہوگی کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہونے کا شکریہ ادا کر رہا ہے بندہ، تو ظاہر ہے بیک آف دا مائنڈ اس کے زیادہ سے زیادہ اپوزیشن لیڈر ہی ہو سکتے تھے. بہرحال چھوڑیں. اس ملک کے مرز وجود میں آنے کے کچھ عرصہ بعد محسن بھوپالی صاحب کا ایک شعر ہے، اس کا ایک مصرع کافی. منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، مائیں بہنیں بہویں بیٹیاں عوام کی اٹھائی گئیں، جوان بیٹے ان کے قتل ہوئے. جو بھی ماں کے پیٹ میں تھے پیٹ چا کر کے نکال کے کرپانوں پہ اچھالا گیا. تاریخ ہے. عوام کو آج تک کیا ملا؟ ہر کوئی کھائے اور نوچے جا رہا ہے. ہر کوئی نہیں کھائے اور نوچے جا رہا. چند مخصوص مراعات یافتہ، جنہیں ایلیٹ کہتے ہیں، کہیں اس کو الیکٹیبلز کہتے ہیں، کبھی ان کو قائدین کہتے ہیں، کبھی ان کو رہنما کہتے ہیں، کبھی ان کو لیڈرز کہتے ہیں، وہ کھار نوچ رہے ہیں. عوام اگر ملک کو کھار نوچ رہے ہوتے تو اس طرح بھوکے مر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ نے جو شعر لکھا ہے اپنے اس سوال کے آخر پہ، اسی میں جواب ہے. شعر کیا آپ نے لکھا ہے؟ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے. میں تو جعلی مصنوعی منافقانہ دعاؤں سے تنگ ہوں، اور کئی بار کہہ چکا ہوں کہ دعا رٹ ہے، دعا کے پیچھے میرٹ ہونا چاہیے. یعنی ایک تہجد گزار مسلمان کسی غیر مسلم بیوہ کی زمین پہ قبضہ کر لے،
اور پھر مسلح پہ بھی بیٹھ جائے اور پھر دعائیں بھی مانگے. چونکہ کیس عدالت میں ہے اور جج اگر نکل آئے اتفاق سے ممکن نہیں ہے، لیکن اگر نکل آئے آنےسٹ تو کیا اس کی دعائیں سنی جائیں گی؟ یہاں اگر وہ محاورہ فٹ بیٹھ جائے کہ وکیل کی کرنا ہے جی جج ہی کر لو، تو پھر اللہ کی عدالت میں کیا ہوگا؟ دعائیں نہیں، ہم نے دعاؤں کو مذاق بنا لیا. اللہ خیر کرے گا. ہمارے اسلاف کی ہم تو ابھی چبل کسی کھاتے میں نہیں ہے. بنو امیہ کا، بنو عباس کا عروج تھا. بغداد پہ اللہ نے نہیں رحم کیا چونکہ حرکتیں نہیں تھیں ایسی. بنگلہ دیش پہ رحم کیا، حرکتیں تھیں ایسی. چند 100 سال سے عالم اسلام کا حال کوئی ہے؟ لاسٹ جو تھی ہماری آٹومن امپائر، جیسے خلافت عثمانیہ، خلافت تو نہیں کہنا چاہیے اسے، سلطنت عثمانیہ، 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی انہوں نے 600+ ایئرس. اب کیا حال ہے؟ غزہ پہ احتجاج، تقریریں، فلانا ڈمکانا، یہ سارا شوت پانا ہے. جو معصوم بچے مر رہے ہیں، جو قتل و غارت ہو رہا ہے وہاں، میرے بیان کی کیا اوقات ہے؟ اندر کچھ ہے نہیں. اقبال نے کہا تھا، اقبال کی جو چند باتیں ڈھنکی ہیں ان پہ بھی توجہ نہیں ہے. کیا تھا؟ کیا کہا تھا؟ اے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اور جرم ضعیفی، یہ جرم کون سی قومیں اس جرم کا ارتکاب کرتی ہیں؟ وہ جن کے پاس نہ اقتصادی انصاف ہوتا ہے نہ عدالتی انصاف ہوتا ہے. ملتان سے وہ کہتے ہیں جی کہ لگ یہی رہا ہے کہ وفاق میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مل کے حکومت بنائیں گی، جبکہ پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو بھی یہ دونوں جماعتیں قابو کر لیں گی. بھی کہا جائے کہ عمران کے آ جانے کے ڈر سے دونوں پھر متحد نہیں. بھئی یہ اکٹھا ایک چپیٹ ہے دونوں پہ، ایک چپیٹ ہے دونوں پہ اکٹھے ہو گئے. یہ نتھا سنگھ اور پریم سنگھ ون اینڈ دی سیم تھنگ. کہانی ان کی یہی ہے، ایک دوسرے کو لے ڈوبیں گے. دیکھو نا، ایک کو تو تیرنا نہیں آتا وہ ڈوب رہا ہے، جس کو تیرنا آتا تھا وہ ڈوب رہا ہے، جس کو نہیں آتا وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ بھی اس کو کسی طرح سنبھال لیا جائے، ساتھ وہ بھی ڈوب جائے گا. اچھا، آخری ہیں جی رحیم اللہ پشاور سے. وہ کہتے ہیں آج کل مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان زبردست رومانس چل رہا ہے. آپ پاکستانی سیاسی تھیٹر کے پہ کیا تبصرہ ہے؟ کہیں یہ عمران خان کے طاقتور بیانیے کو کمزور کرنے کی کوشش تو نہیں؟ ہرگز نہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کا انجام بہرحال یہی ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ اسے کہتے ہیں سلیپنگ ود دا اینیمی. یہ ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے، وہ بھی ہوتا ہے. ایک بڑی مشہور فلم ہے، وہ دیکھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے کہ سروائیول کی جنگ میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. مجھ کو اپنے دشمنوں کا رازداں بننا پڑا. احترام میں جنگ بندی کا تقاضا تھا یہی. مجھ کو اپنے دشمنوں کا رازداں بننا پڑا. جاپان کو برباد کر کے رکھ دیا تھا کس نے؟ ہیروشیما ناگاساکی میں ایٹم بم ختم. پھر انہی جاپنیز کو قدموں پہ کھڑا کرنے کے لیے امریکہ نے ان کو سپورٹ بھی کیا. سو آل دس از پالیٹکس. اس میں ناممکن نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تھینک یو ویری مچ.